دیکھ رہے ہو دنیا کے سب تک ناقابل بھروسہ ہے۔ مختار، میں عبداللہ عمر کا بیٹا، جو دنیا عرب کا خلیفہ تھا، جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آج ایک لادین اور ہوس باز نوجوان کا دامن تھام رہا ہوں۔ شیخ، آپ کی شخصیت نہ تو ہلکی تھی نہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج یہ ارادہ کیجیے، ہم ابن زبیر کو ہٹا سکتے ہیں۔ نہیں مختار، نہیں۔ جو بے حرمتی ان حضرات نے خلفائے راشدین کے لباس کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد یہ خلافت میری نظروں میں اور حقیر ہو گئی ہے۔ جو بار ایک دن عمر کے کاندھوں پر تھا، آج وہ بار ایک بے غیرت اور خبیث نوجوان کے ہاتھ کا کھلونا ہے۔ خدا اس خلافت کے بانیوں کو نہ بخشے کہ دین خدا کی جنہوں نے بے عزتی کی ہے۔ خدا کے دین کی آبرو دوبارہ برقرار کی جا سکتی ہے، آخر صبر کب تک شیخ؟ آپ نے بیعت نہ کر کے پہلا قدم اٹھا دیا ہے، بس دوسرا اور تیسرا قدم بھی اٹھا لیں تو کام تمام ہو جائے گا۔ لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں شیخ، یہاں تک کہ یزید بھی آپ کی قدرت سے ڈرتا ہے۔ وہ آپ کی چھپی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہے، اس کا ثبوت میری آزادی۔ آپ نے صرف ایک خط سے یزید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ مختار، میں اور صفیہ سالوں سے حکومت اور قدرت کی لالچ کو بھول چکے ہیں۔ میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوں مختار۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکومت کی وسعت اہم نہیں ہوتی۔ فی الحال عبداللہ اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ ذرا گنو کتنے خلیفہ ایک لباس خلافت کی خاطر مارے گئے؟ عمر، عثمان، علی۔ صفیہ، تم نے حسین کو نہیں گنا؟ حسین اور یزید کا جھگڑا بھی اسی لباس کے اوپر تھا۔ میں تو مختار پر حیران ہوں، ابھی خون حسین ابن علی خشک نہیں ہوا ہے۔ حسین کے پاس دو طرح کی قدرت تھی، ایک طرف سے رسول خدا سے نسبت رکھتے تھے اور دوسری طرف ایک بے مثال خلیفہ تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج کل عربوں کی غیرت ایک ادجلی لکڑی کی طرح ہے کہ اسے جتنا پھونکو اتنا ہی دھواں دے گی۔ شعلوں کے تو آثار ہی نہیں، اتنا دھواں دے گی کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال خود جناب ہیں۔ شکر ہے کہ آپ کی چشم مبارک حال ہی میں ٹھیک ہوئی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو مختار؟ تم عبداللہ ابن عمر کو عبداللہ ابن زبیر کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ میں خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کی پناہ میں آیا ہوں، اور مجھے اس میں شک نہیں کہ خون حسین سفیانی شجرے کی جڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔ جاؤ یہ جال کسی اور پرندے کے لیے بچھاؤ۔ میں خود کو آپ کا مقروض سمجھتا ہوں، سو قرضہ چکانے آیا ہوں۔ قرض چکانا چاہتے ہو؟ بس اتنا کرو کہ اس کی زندگی کا سکون برباد مت کرو، اسے اس کے جانماز سے مت اٹھاؤ۔ اس کو خدا کے گھر کے نزدیک ہی رہنے دو اور اس کو اپنی آخرت سنوارنے دو۔ مختار، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، بتا چکا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیوی صفیہ کے لیے کیا۔ صفیہ نہ ہوتی تو میری زندگی بھی علی کے بیٹوں کی طرح ہر دور میں مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ جب بھی حکومت کی چاہت میرے دل میں ابھری، یہ صفیہ تھی۔ اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے مجھے ان خطروں سے دور رکھا۔ جی ہاں، صفیہ بچپن ہی سے ہمیشہ سب بچوں پر حاوی رہا کرتی تھی، اور سارے بچے صفیہ سے ڈرا کرتے تھے، اور ابھی بھی اس کا یہ حال کہ وہ اپنی بات منوا ہی لیتی ہے، سوائے مختار کے کہ جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ کتنی ٹھوکریں کھاؤ گے مختار؟ اب بس کرو، بس تم اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی فکر کرو مختار۔ کب تک دوسروں کے لیے تم اپنی جان خطرے میں ڈالتے رہو گے؟ مختار کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کسی دن ایسا ہو بھی گیا تو میری موت ہوگی۔ مختار، ابن زبیر یہی دعا کرتا تھا کہ حسین ابن علی عراق والوں کی دعوت کو قبول کر لیں، مکے سے چلے جائیں اور وہ خود حجاز پر قابض ہو جائیں۔ افسوس
کہ حسین عراق کے لوگوں کی باتوں میں آ کر چلے گئے اور اب ابن زبیر تنہا ہی سرزمین حجاز میں یزید کا حریف ہے۔ یقیناً یزید اس کی سرکوبی کے لیے حجاز میں لشکر ضرور بھیجے گا۔ ابن زبیر کو ایسی صورتحال میں تم جیسے جنگجو کی ضرورت پڑے گی۔ مختار، ہوشیار رہنا، تمہیں سستے داموں نہ خرید لے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، مزدور بھی چاہیے کیا؟ مزدور؟ ارے تختہ نہیں چاہیے؟ ثقفی بہادر دلاور پر درود۔ کیسے ہو مختار؟ یہ کیسی حکمت ہے کہ مکہ کے زیادہ تر سیاسی افراد کے نام عبداللہ ہیں؟ جب گھر بیت اللہ ہے تو خادمین کو ضرور عبداللہ ہونا چاہیے۔ اہلاً وسہلاً ابو اسحاق۔ اہلاً وسہلاً۔ اس گھر میں منہ پر نقاب رکھنا کراہیت رکھتا ہے۔ یہ گھر امن کی جگہ ہے، کس سے ڈر رہے ہو؟ میرا ڈر ان عبدالشیطان حضرات سے ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا خادم کہتے ہیں۔ یہ عقیدے تمہارے جہاد کا اجر ضائع کر دیں گے ابو اسحاق۔ تم مشر اور منی کی سرزمین میں ہو، عرفات میں ہو، صفا و مروہ کی سائی میں ہو۔ مکے میں حاجی کو اپنے پورے وجود کا دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور پر زبان کا۔ اپنے رمی جمرہ کو بغض و کینے میں تباہ مت کرنا۔ آج میرا رمی جمرہ رمی یزید ہے دوست۔ مرحبا۔ تو پھر اس گھر کے خادموں کی کیوں توہین کر رہے ہو جن کا ارادہ رمی یزید ہے؟ زبیر کے بیٹے کو عبدالشیطان کہنا ناانصافی ہے۔ وہ ہمارے صالحین میں سے ہے۔ ہاں، بن موتی، میرے چہرے پر نقاب تھا تو تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ مختار جیسا نامور سیاسی آدمی، وہ بھی مکے جیسے شہر میں جہاں یزید کے مخالفین کو پناہ دی ہوئی ہے، کچھ بھی کر لے وہ اپنے رقیبوں کی نظروں سے بچ نہیں سکتا۔ عبداللہ ابن زبیر تمہارا منتظر ہے مختار۔ اگر تم اور عبداللہ ابن زبیر دونوں مل جاؤ تو یزید کا قلعہ کما کر سکتے ہو۔ جناب مختار، ان قریب آپ اس کی زیارت کا شرف پائیں گے جو ہے عابد عبادت گزار، دشمن کفار، مجاور خانہ یار، خادم امت ہوشیار، خصم یزید نابکار، نواسہ یار غار، فرزند صحابی کبار، خلیفہ نو مکان نو افکار، خلیفۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام، جو اپنی خالہ ام المومنین سے متصل ہیں، اہل بیت خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ۔ ہاں بالکل، ہم بھی اس لمبے چوڑے قصیدے کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ اپنا سر ہٹاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔
اهلا وسهلا مختار. کس بات پر ہنس رہے مختار؟ مسخرہ بازی ہے. کیا فرمایا؟ یہ مضحکہ خیز ہے، مسخرہ بازی ہے. کون سی چیز مسخرہ بازی ہے؟ یہی چال چلن جو آپ نے شروع کر دیا ہے. یہ یمن ہے یا مکہ؟ آپ عبداللہ زبیر ہیں یا سلیمان نبی؟ یہ تخت سلیمان پر ایک تانا ہے. کہیں نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا چاہتے آپ؟ نہیں 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 مختار نہیں. نبوت اٹکنے والا لقمہ ہے، مجھے مار دے گی. ہمارا مزاج شبیہ نبوت پر زیادہ سازگار ہے. انبیاء کی نالین میں پاؤں ڈالنا محض حماقت ہے. رسول اللہ، خلیفۃ اللہ، ہم اسی خلیفۃ اللہ ہی پر کانے ہیں. خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے اتنے سارے معجزات کی ضرورت نہیں. ایسے نہیں مختار، نہیں. ہم نے تو تمہارے اوصاف میں سن رکھا تھا کہ تم سیاستدان ہو، تو پھر کہاں گیا؟ ایک عام ان پڑھ انسان کی طرح بات کر رہے ہو. اگر ہمارے معجزات کی حکمت جانتے تو انہیں مسخرہ نہ کہتے. جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارا دین اعتدال اور سادگی کا دین ہے. اس کی بہترین مثال خانہ کعبہ. تم نے علی اور اس کے چاہنے والوں سے زیادہ سادہ لو دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے. میں ان تمام اختلافات کے ساتھ جو کہ میں علی کے مسلک سے رکھتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سادگی عراق میں کسی جگہ ابو تراب کے ساتھ سپرد خاک ہو گئی. علی کے سر کو لوگوں کی صرف ظاہری آنکھوں نے پارا پارا کیا ہے، نہ کہ شمشیر ابن ملجم مرادی نے. حسین کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کی عقل ان کی آنکھوں پر تھی. اب تم اور تم جیسے لوگ دیانت، عدالت اور سادگی کی باتیں کرتے رہو. بنو امیہ سالوں سے اپنے جلال و جبروت سے مسلمانوں کے سر پر زبردستی حکومت کر رہے ہیں. سبز محل کی شان و شوکت مسجد اعظم سب سے بڑی مثال ہے. ایسی مسجد بنائیے کہ حیرت کے مارے انسان کا منہ کھلا رہ جائے. تو پھر کیوں نہ ہم مکے کو شام کے مقابلے میں نہ اٹھائیں؟ ہاں؟ تو پھر آپ کو بھی دین کی فکر نہیں ہے. تو پھر آل زبیر اور آل امیہ میں کیا فرق ہے جب ایک ہی روش پر حکومت کرنی ہے دونوں کو؟ اس طرح تو آپ اور یزید ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، پھر اس سے مخالفت کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے صرف یزید سے صرف شریعت پر اختلاف ہے مسلمان. میں اس کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، اس کی دیانت پر مجھے اعتراض ہے. یزید شراب پیتا ہے، یزید جوا کھیلتا ہے، یزید لہولاب کرتا ہے، یزید کتوں سے کھیلتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، یزید نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. ایسے امیر المومنین کا خون مباح ہے. امیر المومنین کو جھوٹ اور ریاکاری سے مبرہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، مگر بحث برائے بحث مت کرو مختار. کتنی شریعت جانتے ہو؟ اتنی جانتا ہوں کہ اپنے کام میں مکمل رسوخ رکھ سکوں. بہت خوب، شاباش. تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ مصلحت آمیز جھوٹ اور ریاکاری جو دین کی حفاظت کے لیے ہو وہ شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مختار، یہ شریعت کی بحث ہمیں ہمارے مشترک ہدف سے روک رہی ہے. تم یزید کے مخالف ہو، میں بھی ہوں. تم یزید کے خون کے پیاسے ہو، میں بھی ہوں. تم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہو، میں بھی لینا چاہتا ہوں. بیعت کر کے بحث ختم کرو. ایک شرط ہے. شرط؟
कौन सी शर्त? इराक अरब। तो फिर मुख्तार का मसला गम हुसैन नहीं है। हुसैन का इंतकाम एक बहाना है इराक की हुकूमत तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी होशियारी वाकई लाजवाब है मुख्तार। हुसैन तो यजीद के लिए कोई खतरा नहीं था। यजीद ने हुसैन को मार के हिमाकत की है। बेशक वो इस बात से गाफिल था कि हुसैन से कहीं ज्यादा हुसैन का खून खतरनाक है। तुमने अच्छा डोरा डाला है मुख्तार, बस इतना ख्याल रखना कि हमसे ना टकराना। तुम तो जानते ही हो कि दो बादशाह एक सल्तनत में और दो तलवार एक नियाम में नहीं रह सकती। मैं अपनी पूरी कुदरत के साथ यजीद के मुकाबले पर खड़ा हुआ हूं, चाहे मुख्तार जैसे लोग मेरी मदद करें चाहे ना करें। जाओ। और हाँ मुख्तार, खबरदार, ऐसा ना हो कि हिजाज के लोगों के दरमियान तफर्रुका पैदा करो। हिजाजी लोग मेरी बैत में हैं। अगर लोगों को अपनी बैत की दावत दोगे तो मेरे हरीफ कहलाओगे। मेरी बात समझ रहे हो मुख्तार? मैं यजीद नहीं हूं कि मुख्तार को कैद करने की गलती करूं और एक खलीफा की औलाद के कहने पर उसे रिहा कर दूं। तुमने जरा सी गलती की तो फौरन मार दिए जाओगे। तखलिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाइयों? इराक अरब। इराक में कहाँ? बसरा। ये तुम हो अबू इसहाक? हाँ। और आप? मैं हानी इब्न जुब्बा वादाई हूँ, कूफे का रहने वाला। मरहबा बहादुर, वाकईन तुम ही इब्न मरजाना की कैद से भाग सकते थे। मुझे यकीन नहीं आता था। कूफा की क्या खबर है? एक नागहानी आफत ने अपने मरजाना की घुटने टेक दिए हैं। सुना है कि एक लाइलाज जख्म हो गया है उसके पैर में, जो उसकी हड्डियों तक सरायत कर गया है, और तबीबों का इरादा है कि उसका पैर काट दे। इब्ने मरजाना की नागहानी आफत मैं हूँ। एक जहमत दूंगा तुम्हें हानी। सर आंखों पे। कूफा कब जा रहे हैं? यमन के काफिले के इंतजार में हूँ। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द कूफे की तरफ निकलूंगा। मेरे घर वालों से कहना मैं खाने काबा के जवार में हूँ। देर कर दी तुमने कासिद। 2-3 दिन ताखिर कैसे हो गई? हजरत खलीफा सोगवार थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। भला दूर रहे, किस बात से सोगवार थे? एक गुमशुदा हमदम की याद में सोगवार थे। मरने वाला कौन था? अबू कैस। अबू कैस उनका बंदर? जी अमीर।
अबू कैस बंदर नहीं था। अबू कैस अमीरुल मोमिनीन की तन्हाई का साथी था। अबू कैस खलीफा का करीब तरीन दोस्त था। बहुत गम अंगेज खबर है। ऐसा क्या हुआ कि मरहूम अबू कैस खुदा की रहमतों से जा मिले? जैसा कि आप जानते हैं, अबू कैस एक काबिल शहसवार था। एक घोड़सवारी के मुकाबले में घोड़े से गिर गया। करीने से ये बात जाहिर है कि किसी खयानतकार ने घोड़े के तस्मे को ढीला कर दिया था ताकि अबू कैस को मार दे। मशकूक मिल गया? उसने इक़रार जुर्म किया? चंद एक अफराद को यूं ही गिरफ्तार कर लिया है। जब तक मैं शाम में था उन्होंने इकरार नहीं किया था। अबू कैस को घुड़सवारी में बड़ी महारत थी। मुझे बाईद लगता है कि वो अपने आप गिरा हो। यकीनन घोड़े के तस्मे को शायद ठीक ना बांधा गया होगा, या मुमकिन है ढीला बांधा गया है ताकि मरहूम अबू कैस नीचे तशरीफ ले आए। चुप करो। मशकूक लोगों के नाखून खींचे जाएं तो जरूर मुंह खोलेंगे। बहरहाल खुदावंद आलम इस गम के दाग पर खलीफतुल मुस्लिमीन और उनके चाहने वालों को सब्र इनायत अता फरमाए। बिन हुरैस। जी अमीर। खलीफा के दागदार कासिद की यूं पजीराई करो कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफ़र की थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो। परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना। जी अमीर। चुप करो, जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज़्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को ख़त्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीना क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। इजाजत है अमीर। क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीरी का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, तुम खुद खलीफा से बात कर लो। मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास। हुकूमत रे हवा हवा, उमर साद गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पे थूकूं? क्या बात है, जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा? मुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर,
मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक़ अरब और हिजाज ताइफ के बानफूस शियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। हाँ? खूब, बहुत खूब। ताज़ा खबरें क्या हैं? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना क्या बेतुकी सोच है। अहमक ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना, जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। सकफी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफ़क़त न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहाँ तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा उल आज़म के पास सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साए को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना।
یہاں تک کہ مختار بالغ ہو جائے۔ اسے کہنا کہ اس کے باپ کے پاس اس سے زیادہ گراں قدر میراث نہیں تھی، وہ مجھ سے زیادہ اپنی تلوار کے عاشق تھے۔ میں نے بھی اسی گراں قدر میراث کے سہارے بہت عزت کمائی ہے، مگر فی الحال زبیر کے منحوس بیٹے نے اپنی چالاکیوں سے میری تلوار کو روکا ہوا ہے۔ ماں، میں ہزاروں امیدوں اور آرزوؤں کے سائے میں حجاز کا راہی اس لیے نہیں ہوا ہوں کہ زبیریوں کے نامرئی حصار میں رہوں۔ تم راستوں سے انجان اور نا آشنا نہیں ہو میرے بیٹے، تم اس نامرئی حصار کو ضرور توڑو گے۔ زبیر کے بیٹے نے چالاکی سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، بہت خوب، تم بھی رندی کر کے دکھاؤ۔ مگر کیسے ماں؟ وہ خون حسین کو اپنی حکومت کی قیمت بنائے بیٹھا ہے، حجاز کے لوگ اس کے بڑے جھوٹ کو سچ مانتے ہیں، اسے کیسے رسوا کروں؟ تمہیں کشادہ روئی سے پیش آنا ہوگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا زبیر پور سے بیعت کے لیے حکومت عراق کی شرط رکھ کے۔ خون حسین کا انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ عراق کے حاکم بن جاؤ؟ خدا گواہ ہے کہ میری نیت یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں اسے بیعت کی شرط بنا دیا؟ ماں، مجھے یقین ہے کہ اگر آل زبیر کو اقتدار مل گیا تو یہ لوگ خون حسین کی داستان کو بھلا دیں گے اور فرزند رسول کے قاتلوں کو بخش دیں گے۔ میں نے بیعت کی شرط حکومت عراق اس لیے رکھی ہے تاکہ قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں۔ تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا۔ ماں، آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رندی کرو؟ ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا، ہمیں مزید سوچنا پڑے گا۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہوگی۔ تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، تم الٹے قدموں پیچھے ہٹو گے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مختار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے۔ ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ لشکر یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سپہ سالاری میں مدینۃ النبی پر حملہ کیا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحاب رسول اور یہاں تک کہ مزار رسول اور قرآن بھی ان کے قدموں کی زد میں آ گئے۔ مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر یزید اس کے بعد حسین بن نمیر سکونی کی سپہ سالاری میں مکے کی طرف چل پڑا۔ اے بیت اللہ کے زائرین، اے دلوں کے قبلے کے زائرین، اے قافلہ عشق کے عمرہ کرنے والوں، اس غاصب خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے۔ یزید بدکار نے آج مزار رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں رکھتا۔ شام کے لشکر نے مدینۃ النبی پر، آیات وحی کے نزول کے شہر پر، اس شہر پر جس میں رسول خاتم کی آرام گاہ ہے، حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے۔ یہ خون کا پیاسا لشکر مدینۃ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہ مکہ پر چل پڑا ہے، جو بخدا قسم ابرہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا۔ خدا کعبے کا محافظ ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے حاجیوں،
काबे का तवाफ कीजिए और काबे के खुदा को पुकारिए, क्योंकि आज इम्तिहान का दिन है। आज रमिए जमरा, रमिए यजीद और रमिए सिपाही यजीद है जो खुदा को भी नहीं जानती। जो मुसलमान कुव्वत जहाद रखता है वो तलवार उठाए, और जो कुव्वत नहीं रखता वो अपने माल से किसी मुसलमान को मुसल्ला करे। और जान लीजिए कि खुदा काबे का मुहाफिज और मोमिनीन का हामी है। वाह वाह वाह, तुम्हारा बागीचा आबाद रहे। क्या गजब के मजेदार अंगूर हैं। फल का मजा तो बागबान के दम से होता है। न जाने किस दिल से तुमने ताइफ में बेलचा चलाया है। ताइफ की जमीन जरखेज है बिन मुती। उस बूढ़ी उम्मे सारा के बाग को भी देखोगे तो समझ जाओगे कि मुख्तार का जमीन में बेलचा चलाना इन मोटे ताजे मेवों से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैंने तो पूरे ताइफ में मुख्तार के बाग जितने मोटे ताजे अंगूर ना देखे हैं और ना खाए हैं। वाह भाई वाह वाह, अंगूर नहीं मोती हैं। इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है बिन मुती। मेरे लिए तो इस ताइफ के बागीचे का हर अंगूर का दाना जहर के बराबर है। नहीं, ना देते तो अच्छा होता। मेरा तो पेट भर गया। खुदा का शुक्र है कि अब तक कुछ गैरत बाकी है तुम्हारे पास। बेशक तुम्हारे फैसले हैरत अंगेज हैं। खाओ खाओ बिन मुती, तुम्हारे लिए खुशगवार है। अजब खूनी दिल है बागबान का। मैं हिजाज इसलिए नहीं आया था कि ताइफ में कैद हो जाऊं और अंगूर के बागीचे आबाद करके मीठे अंगूर उगाऊं। तुम मेरी हालत से वाकिफ हो दोस्त, तो फिर बाग के अंगूरों की तारीफ करके इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारा अपना कसूर है मेरे भाई। जो पत्थर तुमने अगले के सामने फेंका था, तुम्हें ये तवक्को थी कि वो तुम्हें पसीराई करके हलवा खिलाएगा। खुदा उसके माँ बाप को बख्शे कि उसने तुम्हारी गर्दन नहीं उड़ाई। तुम बेफिक्र रहो, अगर वो मुझे मार सकता तो कभी न छोड़ता। माफ कीजिए अबू इसहाक, वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता था? तुम उसके साथी हो, उसकी दलील तुम ज्यादा समझ सकते हो। मैं तो इतना ही जानता हूं कि खुदा का खौफ किया और तुम्हें छोड़ दिया। खुदा? नहीं, कौन सा खुदा? वो खुदा जो कादिर मताल है या वो खुदा जिस पर खलीफा बैठा हुआ है? मैं सालों से तुम्हारा दोस्त हूं मुख्तार, मगर कभी भी इतना तंग नजर नहीं पाया था तुम्हें। ये जिंदान का तोहफा है जो गलत ही सोचते रहते हो। ये सियासत का तोहफा है दोस्त। मैंने सियासत में ये सीखा है कि साहिबान इक़्तिदार अपनी कुर्सी के अलावा किसी और खुदा को जानते ही नहीं। ये सियासत हमें क्यों ऐसा सबक नहीं देती? आखिरकार हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में जकड़े हुए हैं। मुख्तार, तुम इब्ने जुबैर के बारे में गलत फहमी और नाइंसाफी से काम ले रहे हो। उसे यजीद से मिलाना महज नाइंसाफी है। खुदा की कसम, उसका कुत्ता भी सैकड़ों यजीदों से बेहतर है। तुम और इब्ने जुबैर एक ही दुश्मन रखते हो। हैफ नहीं है कि तुम लोगों के ताल्लुकात खराब रहें। तुम दोनों का इत्तेहाद यजीद का सर नीचा कर सकता है। तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं आए हो, दलाली के लिए आए हो। सुनो मेरे दोस्त, तुम एक अच्छे सियासतदान हो। तुम्हारे सर पर टोपी नहीं रखी जा सकती, और तुम्हें यह हुक्म है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर की दोस्ती करवाओ तो करवाओ। तुम्हारी दलील भी काने करने वाली थी, मगर मैं फकत एक शर्त पर इब्ने जुबैर की बैत करूंगा। हुकूमत इराक़ अरब मेरे हिस्से में आनी चाहिए। मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाज़त देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा और दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे?
میں سوچ رہا ہوں کہ اس باغیچے میں ایک بڑی سی عمارت کھڑی کروں اور ایک فوارہ بہت خوبصورت سا، ایک پنجرا ہے اس کونے میں اور ایک استبل اس طرف. اپنے اہل و عیال کو طائف لے آؤں گا اور اپنی زندگی گزار دوں گا. ہمارے بھائی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پرندوں کو چارہ ڈالے. نیا عہدہ مبارک ہے مختار. ویسے کچھ برا نہیں کہ چند بوڑھی عورتوں کو بھی اکٹھا کرو اور طائف کے حرم سرا کے خلیفہ بن جاؤ. تم نے تو انتہا کر دی ہے. مجھے پتا ہے تمہارا دل تمہاری تلوار کی آواز سننے کے لیے بے چین ہے. جو کچھ تم چاہتے ہو ابن زبیر بہت جلد پورا کر سکتا ہے. چلو مکہ چلو اور بیعت کر کے یزید سے لڑو. ٹھیک ہے؟ حکومت عراق کی شرط تمہاری ساری زندگی کا اجر ضائع کر دے گی. واہ بھائی، ابو اسحاق کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوئیں. کیا بات ہے، طائف کے باغیچے میں دل نہیں لگتا تمہارا؟ عمرے کے لیے آئے ہو یا خمرے کے لیے؟ عجیب جانور ہو تم ابن سہل. یہ خمرہ سے کیا مراد ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس سال تمہارے طائف کی فصلیں بہت منافع بخش رہی، تو میں سمجھا کہ سرکہ بنانے کے لیے خمرہ یعنی مٹکا خریدنے مکہ آئے ہو. آج کل سرکے کی تجارت بہت پر رونق ہے، خاص طور پر وہ سرکہ جو مختار نے بنایا ہو. تمہاری بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ابن سہل. اگر قاصد ہو تو پیغام سناؤ، ورنہ نماز میں خلل پیدا مت کرو. کون سا قاصد؟ کون سا پیغام؟ کیا ثقفی شیر کو طواف کعبہ میں مصروف دیکھ کر اس کا خیر مقدم نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات تو بتاؤ مختار، دین و ایمان برقرار ہے؟ میرے کان کھلے ہیں، میرے دین و ایمان کا نہیں معلوم اور خدا ارحم الراحمین ہے. اس بات کے منکر پر لعنت. خداوند عالم رحمان و رحیم ضرور ہے، اگر بندہ نااہل نہ ہو. اگر خداوند نے یزید اور یزیدیوں پر رحم کر لیا تو کم از کم میں تو کافر ہو جاؤں گا اور اس کی اطاعت کی زنجیر توڑ دوں گا. تم نے سنا مدینۃ النبی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ شہر رسالت کی اس قدر بے حرمتی کی گئی ہے کہ سالوں سال تک مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا رہے گا. کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل یہ خبر سن کر بھی نہ روئے اور اپنے دین اور مسلمانوں کی عزت کے غم سے بے فکر ہو کے کھیتی باڑی اور تجارت میں مصروف رہے؟ کہ تم مسجد الحرام میں کھڑے ہو، ورنہ اس بدتمیزی کے جرم میں تمہارے دانت توڑ دیتا. یہ جملے مجھے سنا رہے ہو؟ جاؤ یہ باتیں اپنے اس نئے بادشاہ اور محافظ دین سے کہو جسے مسلمانوں کی ناموس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی. اگر اقتدار اور ریاست کے نشے نے ابن زبیر کو اندھا نہ کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. ابن زبیر کیا کر سکتا ہے جب مسلمانوں کے لڑاکو بہادروں فوجیوں شیروں نے اپنے کونے پکڑ لیے ہیں اور اس کی مدد نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر تم مختار آخر کیوں تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ کیوں مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے؟ تم بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جلا دیا جائے؟ تم خود سب سے بہتر جانتے ہو ابلیس، میں پچھلے سال بیعت کرنے گیا تھا، تمہارے آقا نے میری بیعت قبول نہیں کی.
اتنی ساری شرائط کے ساتھ بیعت کو تو خدا بھی قبول نہیں کرتا، بیعت اور حکومت عراق کے بدلے؟ ارے مسلمان، تمہارے دین کی جڑوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم اپنی ریاست کی فکر میں پڑے ہوئے ہو۔ ہاں، میں اپنی ریاست کی فکر میں ہوں، یا حکومت عراق یا بیعت کا قصہ ختم۔ اب تم اور تم جیسے لوگ جو چاہو باتیں بناؤ، میری بات ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے۔ خدا کی پناہ ہے تمہارے سرپھرے پن اور اکڑ پن سے مختار۔ میں نے سنا تو تھا کہ سرپھرا اور پاگل، مگر یقین نہیں تھا۔ ہاں، سرپھرا، انتہائی پاگل اور ضدی۔ اگر کچھ اور ہوتا تو اب تک بنی امیہ مجھے ختم کر چکے ہوتے۔ اب مزاحمت مت کرنا تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ میری ثالثی قبول ہے؟ کیا کروانے کے لیے؟ تمہارے اور ابن زبیر کے درمیان صلح کے لیے۔ اگر وہ تمہاری شرط منظور کر لے تو کیا میدان میں آؤ گے؟ ابن سہل، میری شرط واضح ہے اور میری خواہش بھی معین ہے۔ مجھے ثالث نہیں چاہیے، ضامن چاہیے، ایک مہر شدہ لکھا ہوا حکم چاہیے۔ وسلام۔ قبول۔ آج رات کہاں ہوگے؟ اپنی بہن کے گھر۔ جلد ہی اطلاع دوں گا، شاید آج ہی رات تمہاری شرط لکھوا لوں۔ ظاہراً تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے۔ کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیر ہی آیا۔ مشیت الہی نے یہی چاہا ہے، ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رحم کھائیں اور ایک ہی محور کے گرد گھومیں۔ مختار، یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برابر رہیں گے۔ بسم اللہ۔ بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متطہر کرسی کو نجس کر دے، حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے۔ تمہارا عذر قابل قبول نہیں مختار۔ تم جب کعبے کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پرآشوب ہوتا ہے؟ سر چکراتا ہے کیا؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر، کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ؟ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھمانے والی چیز کے مخالف ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ تم جیت گئے مختار۔ میں کیا جیت گیا شیخ؟ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں۔ کسی کو فلسفے سے، کسی کو شریعت آمیز باتوں سے، کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھمانے سے۔ تم کسی بھی جال میں نہ پھنس سکے مختار۔ جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ حکومت عراق عرب یزید علیہ لعنہ سے جیت جانے کی شرط پہ تمہاری ہوگی۔
हुकूमत इराक के अलावा भी 2 और शर्तें हैं मेरी। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये कि तमाम कामों में मुझसे मशवरा करेंगे, और दूसरी ये कि मुझे वो वाहिद आदमी होना चाहिए जो हर वक्त बगैर किसी तकल्लुफात के खलीफा के दीदार को आ सकूं। तुम्हारी पिछले साल वाली शर्त मान लेते तो हम फायदे में रहते। अगर ये कबूल न करो तो तीसरी बार इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी। खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है मुख्तार। बेहतर है कि आप मजाक खत्म कर दें। फिनसाल। जी अमीर। जो कुछ लिखा है उसमें अबू इसहाक की 2 शर्तें भी इजाफा कर दो। बेहतर अमीर।